نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود والدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم
قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ اتنے سارے ارشادات گرامی ہمارے آقا کے ہمارے سامنے بیان کیے. ان سب ارشادات گرامی کا تعلق انہی ایام سے ہے جو ایام گزر رہے ہیں، یعنی شعبان کے آخری دن. آج 25ویں شب ہے شعبان کے مہینے کی، اور گویا آج کا جو جمعہ گزرا وہ شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے. اب جو جمعۃ المبارک آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا. ہر زمانے سے متعلق ہمارے آقا نے احکامات عطا فرمائے، تعلیمات مرحمت فرمائی، آداب سکھائے کہ یہ زمانہ تمہیں کیسے گزارنا ہے، یہ اوقات تمہیں کیسے گزارنے ہیں، یہ وقت تمہیں کیسے گزارنا ہے. مسجد میں رہو تو کیسے وقت گزارنا ہے، بازار میں ہو تو کیسے رہنا ہے، گھر میں ہو تو کیسے رہنا ہے، کسی تقریب اور مجلس میں جاؤ تو کیسے رہنا ہے، کس زمانے میں کیا احکامات ہیں، کس زمانے میں کیا آداب ہیں. پورا دین ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا اور عملاً کر کے بتایا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے. اب رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں. ان ایام سے متعلق ہمارے آقا کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے آقا کا عمل کیا ہے. دیکھیے، یہ بات پہلے گزری کہ جب رجب کا چاند ہمارے آقا دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے، تقریباً پورا مہینہ روزے سے گزارتے ہیں. گویا شعبان کے مہینے میں ہمارے آقا کثرت سے روزے رکھتے ہیں. اس طرف اشارہ کہ اب فرض روزوں کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے تو نفل روزے رکھ کے اس کی تیاری کریں. دیکھیے، فجر کے لیے آتے ہیں تو فرض سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کے لیے آتے ہیں تو ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں،
عصر کے لیے آتے ہیں تو فرض سے پہلے 4 سنتیں، عشاء کے لیے آتے ہیں تو فرض سے پہلے 4 سنتیں. گویا فرض کی ادائیگی سے پہلے نوافل کا اہتمام. کیوں؟ تاکہ فرض ایک اہم ترین حکم ہے، براہ راست رب کائنات کا حکم بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، لازمی درجے میں کہ یہ ادا کرنا ہے اور اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ ہم بندے ہیں، آپ کا حکم آ گیا، ہمیں سر جھکانا ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے. تو فرض درجے کا حکم، اس کی ادائیگی کیسے ہو؟ اس سے پہلے نوافل مشروع ہو، تاکہ جو گرد و غبار آیا ہوا ہے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کے ماحول کی وجہ سے، غفلت اور لاپرواہی کے ماحول کی وجہ سے جو دلوں پر غبار ہے وہ دور ہو جائے اور اب فرض کی ادائیگی بہت اچھے انداز سے ہو جائے. تو جیسے نمازوں میں ہے، ایسے ہی ہمارے آقا کا معمول مبارک رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے کا تھا کہ رمضان کی آمد ہونے لگے تو اللہ کے محبوب شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے اور فرض کی ادائیگی کے لیے نفس پہلے سے آمادہ ہو جائے اور فرض کو کما حق ادا کر سکے اور فرض کے جو انوار ہیں، برکات ہیں، وہ اچھی طرح جذب ہو جائیں. بھائی دودھ کے لیے آدمی پہلے دودھ لینے کے لیے جاتے تھے تو بالٹیاں لے کے جاتے تھے، تو بالٹی رات کو دھلی بھی ہوتی تھی، اس کے باوجود جب صبح بالٹی اٹھاتے تھے تو اسے دھوتے تھے، کنگال لیتے تھے کہ بھئی رات بھر تو یہ جھاڑ جھنکار ہو تو وہ دھل جائے، پھر صاف بالٹی میں دودھ لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی فرض کی ادائیگی سے پہلے یہ نوافل پڑھ کے دلوں کی جھاڑ جھنکار کو دور کیا جائے تاکہ دل صاف ستھرا ہو جائے تو فرائض پر ملنے والے انوار اچھی طرح جذب ہو جائے. جب یہ دل میں انوار جذب ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا اور اطاعت پر آنا آسان ہوگا. لہذا اللہ کے محبوب کا معمول مبارک فرض روزوں کی آمد سے پہلے نفل روزوں کی کثرت کرنا. فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کے بعد پھر عام آدمی روزے نہ رکھے. کیوں نہ رکھے؟ اس لیے کہ 15 شعبان سے پہلے تو خوب رکھ لے، 15 شعبان کے بعد بھی اگر کثرت سے روزے رکھے گا تو ایسا نہ ہو کہ ذوق بڑھ جائے اور اتنا ذوق بڑھ جائے کہ فرض روزوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے. تو اس لیے عوام کے لیے رعایت دے دی کہ وہ 15 شعبان کے بعد پھر کثرت سے روزے نہ رکھیں. 15 شعبان سے پہلے بھلے پورے 15 دن کے رکھ لیں، اس کے بعد نہ رکھیں. یہ تعلیم ہمارے نبی کی ہے. پھر صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، ایک تو حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کو شمار کرو رمضان کے لیے. اس میں شوق دلایا جا رہا ہے رمضان کا کہ شعبان کا ایک ایک دن شمار کرو کہ آج شعبان کی 10 تاریخ ہو گئی، آج شعبان کی 20 تاریخ ہو گئی، آج شعبان کی 24 تاریخ ہو گئی، اب صرف چند دن رہ گئے رمضان کی آمد. آج 25ویں شب شعبان ہو گئی، کل 25واں دن گزر جائے گا تو 26ویں شب آ جائے گی. ایک ایک دن شمار کرو. گویا رمضان کا شوق دلایا جا رہا ہے. رجب سے اس شوق کا اظہار کیا گیا، اب شعبان کے مہینے میں اس شوق کو اور بڑھایا جا رہا ہے اور ابھارا جا رہا ہے کہ احصو ہلال شعبان، شعبان کے ہلال کو شمار کرو، ایک ایک دن گنو. اسی لیے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ شعبان کا چاند دیکھنا اور رمضان کا چاند دیکھنا
یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی دیکھنا واجب ہے، مگر یہ شکر ہے کہ علی الکفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر بستی کا، محلے کا کوئی بھی آدمی فرض ادا نہ کرے، نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفن کر دیا جائے تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اگر محلے میں 1000 آدمی رہتے ہیں تو 1000 کے 1000 گناہگار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی چاند دیکھنا رمضان کا، عید کا، شعبان کا، یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ہم اس چاند کو دیکھ لیں گے تو واجب کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ بتائیے کتنا بڑی سعادت ملی۔ اور واجب یہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، واجب کی ادائیگی فرض کے قریب قریب، جیسے فرض کی قضا ایسے واجب کی قضا۔ تو جو فرض پہ انوار ملتے ہیں، جو واجب پہ انوار ملتے ہیں، اس چاند کے دیکھنے پر وہ انوار ملیں گے، وہ برکات ملیں گی، گویا وہ ثواب ملے گا، وہ کرنسی ملے گی، وہ دہاڑی ملے گی، وہ اجرت ملے گی جو فرض اور واجب کی ادائیگی پہ ملے گی، جو بھی ادا کرے گا اس کو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو ہم سب کی طرف سے واجب ادا کر لیتے ہیں، واجب علی الکفایہ ہو گیا تو سب دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہر شہر میں انتظام ہوتا ہے دیکھنے کا حکومت کی طرف سے، تو چند لوگ بھی دیکھ لیں ایک شہر میں تو سارے شہر والوں سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر جو اہتمام کرے گا، دیکھنے کی کوشش کرے گا، اسے واجب کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے ہم کتنے جو ہے اس عمل سے غافل ہیں، چاند دیکھنے کے اس عمل سے کتنے غافل ہیں۔ ہم تو بس چاند کے انتظار کرتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ جائز ہے، بالکل جائز ہے، گناہ کوئی نہیں، مگر جو نیکیوں کا حریص ہو، جو آخرت کا تاجر ہو، اسے آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو آخرت کا ثواب ملنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، 30ویں شب شعبان، اہتمام سے چاند دیکھے اپنی بساط کے مطابق۔ اب شہروں میں چاند دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اور عمارتوں کے بیچ میں چاند نظر آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر بھائی حیدرآباد کا تاجر خریداری کرنے کراچی چلا جاتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے، فیصل آباد چلا جاتا ہے، بھائی سارا مال حیدرآباد میں مل جاتا ہے، مگر فیصل آباد کیوں جاتا ہے، لاہور کیوں جاتا ہے، چائنا کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ تو میں چائنا جاتا ہوں خریداری کرنے، حالانکہ سارا مال چائنا کے بھاؤ یہاں بھی مل جاتا ہے، اور کہتا ہے نہیں یار کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو چائنا تک ہمارا تاجر حیدرآباد کا چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فانی نفع ہمارے سامنے ہے، اور آخرت کا باقی نفع وہ غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عمل کی اہمیت کا، اس عمل کے ثواب کا احساس ہی نہیں، اور ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ثواب کی چیز ہے، کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے کہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوتا، کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے والے چاند دیکھ لیتے ہیں حکومتی سطح پر، اور بعض لوگ بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو اہتمام کر کے چاند دیکھے گا، کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، کسی بڑی عمارت کی، اونچی عمارت کی چھت پہ چڑھ جائے، مسجد کی چھت پہ چڑھ جائے اور اہتمام سے چاند دیکھنے کی کوشش کرے مغرب کے بعد، اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے، تو اسے واجب کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے محبوب حکم دے رہے ہیں کہ احصوا ہلال شعبان، شعبان کے ہلال کو شمار کرو، گنو، ایک ایک دن کو گنتی کرو۔ اب جب شعبان کی گنتی پوری ہونے لگی تو اب رمضان کی آمد ہے تو چاند دیکھو رمضان کے لیے۔ پھر آگے دوسرا حکم آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصوموا، رمضان کا روزہ نہیں رکھنا، حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو۔ یہ رمضان کا چاند دیکھ کر پھر روزے رکھنا شروع کر دیں، یہ اللہ کے رسول صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر
اب ہم میں سے کتنے ہیں جو چاند دیکھتے ہیں؟ ہم سب تو چاند کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، جائز ہے ناجائز کوئی بھی نہیں۔ مگر جو تاجر ہو وہ تو نفع کو سوچتا ہے کہ میں نفع کس عمل میں، فائدہ کس عمل میں، کون سے عمل پر مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ تاجر ہوتا ہے سوچتا ہے کہاں سے خریداری کرنے سے مجھے 1-2% کا نفع ہو جائے گا، وہاں سے خریداری کرنا۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا محنت اور عمل کر لے آدمی تو بہت بڑا ثواب کما سکتا ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو ہمیں اللہ کے اس نبی کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم بھی چاند دیکھ لیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ مگر دیکھیے نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے اس دشمن سے۔ یہ بعض اوقات نیکیوں میں لگا کر گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے آج کل پلازا ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، آدمی چھتوں پہ چڑھے گا چاند دیکھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر نگاہ ڈال لے۔ فلیٹ کے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں نظر ڈالنا کھلے ہوئے دروازے میں ایسا ہے جو ایسے کہ اس گھر میں داخل ہو گیا بلا اجازت، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو اگر بالقصد نگاہ ڈالی کسی کے گھر میں تو گناہگار ہو جائے گا۔ تو گیا تو تھا نیکیاں کمانے، اور نفس نے اور شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ گناہوں کے انبار لے کر آ گیا۔ بتائیے کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے چوکنا رہنا ہے، ہر معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہو کر قدم سے اٹھانا ہے۔ ہر طرف نفس اور شیطان نے ہمیں گھیرے میں لے رکھا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے حصول کے دوران ہی وہ ہمیں ایسے طریقے سے شکار کر لے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور ہم چاروں چت لیٹ جائیں، چاروں شاموں چت ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے چوکنا ہو کر چاند دیکھنے کے اس عمل کو بھی پورا کرنا ہے، اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے پردگی کے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ عورتیں بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کر سکتی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی بے پردگی کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کو بھی واجب کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ چاند دیکھیں گی اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گی پردے کے ساتھ تو پھر انہیں بھی واجب کے اہتمام کا ثواب ملے گا۔ اور پھر چاند دیکھنے کی دعا کا اہتمام کریں گے تو یہ اس مسنون دعا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، چاند دیکھنے کی دعا، تو یہ ایک اور مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ پھر اس دعا کی اپنی برکت ہے، اپنی تاثیر ہے، اپنے انوار ہیں، وہ ملیں گے۔ تو آدمی تھوڑی سی توجہ دے تو دیکھیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری نیکی کے بعد تیسری نیکی، اور یہ نیکیوں کے انبار جمع ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چاند دیکھیں۔ اب اللہ کے محبوب امت کو بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور صدیقہ کائنات اب اللہ کے محبوب کا عمل بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ اماں جان صدیقہ کائنات ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان فرما رہی ہیں کہ آقا کیا کرتے تھے، آقا کی زندگی کیسی تھی، وہ ان ایام کو کس طرح گزارتے تھے۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو ایسا یاد رکھتے تھے کہ اتنا یاد رکھنے کا اہتمام کسی دوسرے مہینے کی تاریخ کا نہیں کرتے تھے، بہت اہتمام سے یاد کرتے تھے۔ یتحفظ، حفظ کر لیتے تھے، یاد کرتے تھے شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو، اتنا یاد کرتے تھے کہ ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد کرتے۔ تو بھئی شعبان کے ساری ہی تاریخیں تو گزر گئی، 4 دن رہ گئے، بھائی زیادہ زیادہ 5 دن، تو ہم بھی کوشش کریں اس کو یاد رکھیں، لوگوں سے عرض کریں بھائی 25 شعبان ہے، آج تک 25واں دن شروع ہو گیا، مذاکرے کریں، تذکرے کریں، ہر ایک کے ذہن میں ہو کہ بھئی آگے رمضان آ رہا ہے۔
اب ہمیں تیاری کرنی ہے رمضان کی۔ بھائی رمضان کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیے جو تاجر ہیں، تاجران دنیا ہیں، وہ تو رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو جنرل اسٹور والے ہیں وہ مشروبات کو خوب لے کر رکھ رہے ہیں کہ بھئی خوب مشروبات خرید لو تاکہ رمضان میں خوب بکیں گے۔ جو تاجران کھجور ہیں وہ کھجوریں لے کے رکھ رہے ہیں کہ بھئی خوب اسٹاک کر لو، اچھے بھاؤ بک جائیں گی رمضان میں۔ جو پھینیوں والے ہیں ابھی سے پھینیاں بن رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا بھی ایک ایک دن شعبان کا شمار کر رہے، اور آج کا تاجر بھی رمضان کے دن شمار کر رہا ہے۔ تو یہ پھینی بنانے والے پھینیاں بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پرچون والے ہیں وہ جو ہے سب آئے چیزوں کے، دال کے اور کھانے کی اجناس کی چیزوں کے اسٹاک کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی سستے بھاؤ خرید لو، رمضان میں بھاؤ بڑھ جائیں گے تو کچھ نفع ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے رمضان کے دن قریب آ رہے ہیں مارکیٹوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے، سب ہی رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، مگر یہ سب فانی تیاریاں، یہ سب نفع فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ نفع ہیں جو آدمی ساتھ لے کر نہیں جائے گا، یہیں چھوڑ کر جائے گا، دوسروں کے لیے کما رہا ہے، اپنے لیے نہیں کما رہا۔ یہ تو یہاں چھوڑ جانے کے لیے کما رہا ہے، ساتھ لے کر جانے کے لیے تھوڑی کما رہا ہے۔ جائز ہے، منع نہیں ہے، حلال روزی کمانا بالکل جائز ہے، مگر رمضان کیوں آ رہا ہے؟ یہ اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے آ رہا ہے۔ مسافران آخرت، تاجران آخرت، ان کی تیاری کے لیے آ رہا ہے۔ اب کیا کرنا ہے رمضان میں؟ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس اچھے کام کی عادت رمضان میں ڈال لے گا تو انشاءاللہ سارا سال اس نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اب آدمی ابھی سے سوچے مجھے رمضان میں کون کون سے اعمال کی عادت ڈالنی ہے، جون سے اعمال کی عادت ڈالنی ہے ابھی سے سوچے، اور پہلی رمضان سے اس پر عمل شروع کر دیں۔ مثلا بھئی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی مجھے عادت ڈالنی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھوں تاکہ سارا سال مجھے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق ملے، اور رمضان میں اشراق کی پابندی کروں گا تاکہ سارا سال مجھے اشراق کی سعادت نصیب ہو۔ اب کیسی عجیب بات ہے، ہمارے علاقوں میں یہ ماحول بن چکا کہ رمضان میں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، ادھر سحری ختم ہوئی، ادھر 20 منٹ کے بعد نماز، 15 منٹ کے بعد نماز۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سو جاتے ہیں فجر پڑھ کے، اور اشراق چلی جاتی ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فجر کے بعد اشراق سے پہلے سونا، طلوع آفتاب سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ تو ہم سب کے سب اللہ معاف فرمائے رمضان کے مبارک مہینے میں اس مکروہ عمل کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ جب رمضان میں یہ عمل ہوگا اور پورے اہتمام سے ہوگا تو پھر سارے سال بھی ہوگا، تو سارے سال بھی فجر پڑھ کے ہم سو جائیں گے، ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو اب ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا ہے کہ کیا کہ پہلے دن سے ہم فجر کے بعد سوئیں گے نہیں، اشراق تک جاگیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نیند آئے گی تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر چلتے ہوئے پڑھیں گے۔ نفس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمت کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہاتھ پہ ڈھیلے چھوڑنے کے بھئی کیا کریں، رات دیر سے ہو جاتی ہے، پھر دکان پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ تو سارے کام ساری زندگی کرنے، سارا سال کرتے ہیں، سارا سال دکان پہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رمضان میں بھی دکان پہ جائیں گے۔ تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فجر پڑھی اور سو گئے، تو اگر فجر پڑھی اور سو گئے تو جائز تو ہے مگر مکروہ ہوگا۔ مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خوب نوازنے پر آئے ہوئے ہیں، نواز رہے ہیں، اور ہم اس وقت سو رہے ہیں کہ بھئی فجر پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے، فرض ادا ہو گیا، اب جلدی سے سو جاؤ۔
کیونکہ 10 بجے 9 بجے اٹھ کے دکان پہ جانا ہے، 8 بجے اٹھ کے جو ہے وہ ملازمت پہ جانا ہے. تو تھوڑی سی ہمت کر لیں تو بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اور اس نیت اور اس جذبے سے کہ اب ہم اشراق کی پابندی کریں گے رمضان میں، تو سارا سال اللہ تعالیٰ ہمیں اشراق کی پابندی کی توفیق دیں گے. اور اس وقت میں سونے سے رزق میں بے برکتی ہوتی، اس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے ہم سوئے ہوئے، تو ہمیں کیسے ملے گا بھائی؟ وہ تو طلب کرنے والوں کو ملتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خاص طور پر اہتمام سے اشراق تک جاگیں. ہاں، اشراق کے بعد پھر پہلے سو جائیں، آفس جانا ہے یا دکان جانا ہے 1-1.5 گھنٹے کی نیند کر لیں، اشراق کے بعد کر لیں. تو ابھی سے آدمی سوچے کہ مجھے رمضان میں کون کون سے معمولات اختیار کرنے ہیں جو سارے سال پھر میں اس پر عمل کروں. رمضان کیوں آیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. متقی کے معنی کیا ہیں؟ کہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. جب آدمی گناہوں سے بچے گا تو نیکیوں کی طرف جائے گا. بھائی 2 ہی کام ہیں، یا گناہ یا نیکی. گناہ میں لگے گا نیکی سے محروم ہو جائے گا، نیکی میں لگے گا گناہ سے بچ جائے گا. تو اب تقوی اختیار کرنا ہے. رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تقوی دلائے، گناہوں سے بچنے کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا تقاضا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. دیکھیے اس کو مشاہدے سے سمجھ لیں کہ سخت دھوپ ہے، پیاس کی شدت اور ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہوا. عام حالات میں جیسے ہی پیاس لگتی ہے تو آدمی کو کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پانی حاصل کروں اور ٹھنڈا پانی حاصل کروں اور اسے پی لوں. اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہاں تم ٹھنڈا پانی، تمہیں پیاس لگی ہے، 50 روپے کی بوتل ملے گی، آدھا گھنٹہ انتظار کر لو تو ٹھنڈا پانی مفت میں ملے گا. آدمی کہتا ہے آدھا گھنٹہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میری جیب میں پیسے ہیں، میں پانی خرید لیتا ہوں، کیا ہو گیا؟ اتنی پیاس لگی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں اندر کا داعیہ ہے، اندر کا جذبہ ہے کہ میں جلدی سے ٹھنڈا پانی پی لوں. لہٰذا اس کے حاصل کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے، جیب سے پیسے نکالتا ہے، 50 روپے کی بوتل لیتا ہے، پانی پیتا ہے اور تسکین حاصل کرتا ہے. اور کیسا سکون مل جاتا ہے، کیسی راحت ملتی ہے، کیسی فرحت ملتی ہے، کیسی رگیں تر و تازہ ہو جاتی ہے کہ سخت پیاس کی حالت میں، دھوپ کی شدت میں ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے تو آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور ایک تازگی اور ایک فرحت، ایک راحت کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک اندر کا داعیہ ہے کہ جب پانی کی طلب ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے تو آدمی پانی کے حصول کی تدابیر اختیار کرتا ہے اور پیسے سے بھی لے لیتا ہے. آدھا گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتا کہ مفت میں مل جائے گا، کہتا ہے نہیں پانی پی لوں، کیا ہو گیا، پیسے تو ہیں. لہٰذا آدھا گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتا اور پانی خرید کے پیتا ہے اور اپنی اس پیاس کو بجھاتا ہے، کیونکہ اندر کا ایک داعیہ ہے کہ میں اس پیاس کو بجھاؤں. اب یہی کیفیت روزے کی حالت میں ہو رہی ہے کہ وہی دوپہر کی دھوپ ہے، شدت ہے، پیاس ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھا ہوا اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھا ہوا مگر یہ نہیں پیتا. اندر کا داعیہ یہ ہے کہ میں نہیں پیوں گا. بس یہ جو اندر کا داعیہ ہے، اندر کا تقاضا ہے کہ مجھے ابھی پانی نہیں پینا اس لیے کہ میرا روزہ ہے. یہ اندر کا داعیہ، اندر کا تقاضا کہ مجھے پانی نہیں پینا، یہی تقویٰ ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں روزے کی برکت سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس تقویٰ کے اثرات دوسروں پہ بھی پڑھو. ایک کتاب میں بڑا عجیب قصہ پڑھا کہ پہلے انگریزوں کا دور تھا، متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان بنا نہیں تھا. تو کراچی کی بندرگاہ پر جو ہے وہ انگریزوں کے جہاز آ کر رکتے تھے اور کنٹینر اترتے تھے اور مزدور اتارتے تھے. تو جون جولائی کا مہینہ تھا، رمضان ہی
بھی انہی مہینوں میں تھا، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، اور مزدور جو ہے وہ کنٹینر سے سامان اتار رہے تھے۔ ایک بڑے میاں سفید ریش 60-65 سال کی عمر، وہ بھی مزدوروں کی لائن میں تھے، اور وہ پیاس سے بھی وہ بھی بےتاب تھے، پسینے سے شرابور تھے، اور وہ محنت کا کام کر رہے تھے، سامان اتار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے تھے۔ اب وہاں ٹھنڈے پانی کے کولر بھی رکھے ہوئے تھے، تو مزدور کیا کر رہے تھے کہ جا کے پانی پی رہے تھے، اور یہ بڑے میاں پانی نہیں پیتے تھے۔ ایک انگریز آفیسر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بھئی ہر تھوڑی دیر بعد مزدور جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں، اور یہ ایک بڑے میاں سفید ریش، سفید داڑھی اور 60-65 سال کا بوڑھا، اور یہ محنت خوب کر رہا ہے مگر یہ پانی نہیں پی رہا۔ تو اس کو اپنے آفس میں بلا لیا، اور فریج میں سے ٹھنڈی یخ ایک جوس کا بوتل نکال کر اسے پیش کیا کہ بھئی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ سب جو ہے وہ گرمی میں بار بار پانی پی رہے ہیں، اور آپ جو ہے اتنی دیر سے سامان اٹھا رہے ہیں، محنت پوری کر رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے؟ لو یہ آپ ذرا جوس پی لو۔ مجھے آپ کی عمر دیکھ کر اور یہ گرمی کی شدت دیکھ کر بڑی جو ہے وہ آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں اور یہ جوس پی لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پی سکتا۔ تو کیوں نہیں پی سکتے؟ کہا رمضان کا مہینہ ہے اور میرا روزہ ہے، اور روزے میں جو ہے یہ ہم پیتے نہیں، ہمارے رب کا حکم ہے کہ رمضان کے دن کے اندر تم یہ کھا پی نہیں سکتے۔ تو کہا تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ آفس میں چپکے سے پی لو، وہ سب مزدور تو کام میں لگے ہوئے، میں آفس کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، تم چپکے سے پی لو، تاکہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ انگریز آفیسر اس تقویٰ سے ایسا متاثر ہوا کہ کہنے لگا اچھا تمہارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک بن دیکھے رب سے ڈرتے ہو اتنا؟ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوں۔ دیکھیں یہ ہے لعلکم تتقون، یہ اندر کا داعیہ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے اللہ کا حکم نہیں توڑنا، یہ تقویٰ ہے، یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس تقویٰ کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں۔ لہذا اب رمضان آ رہا ہے، اور یہ رمضان بتا رہا ہے کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا تقاضا دل کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا داعیہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ لہذا جب گناہوں سے آدمی بچے گا تو نیکیوں پر آئے گا، تو نیکیوں ہی کے اندر یہی ہے کہ آدمی ابھی سے اپنی ترتیب سوچے کہ مجھے رمضان میں کون کون سی نیکیوں کی عادت ڈالنی ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کا داعیہ تو پیدا ہو رہا ہے، اب گناہوں سے تو بچ رہا ہے، اب اگلا قدم نیکیوں پر آنے کا ہے۔ اب اگر نیکیوں کی عادت ڈال لی تو انشاءاللہ سارے سال پھر نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور اگر نیکیوں کی عادت نہیں ڈالی، سستی اور غفلت رہی، گناہوں سے تھوڑا سا بچ گئے، آگے نیکیوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا، تو کیا ہوگا؟ پھر رمضان جیسے ہی جائے گا تو پھر آدمی نیکیوں سے تو محروم ہوگا، اور جب نیکیوں سے محروم ہوگا تو گناہوں کی طرف رغبت ہوگی، پھر واپس بیک ہوگا، پھر پیچھے کی طرف جائے گا، گناہوں کی طرف۔ اسی لیے رمضان میں آدمی کثرت سے تلاوت کرے کہ وہ مجھے روز 10 سپارے پڑھنے، ایک ہدف بنا لے، مجھے 5 سپارے پڑھنے، مجھے 3 سپارے پڑھنے، مجھے 15 سپارے پڑھنے، جیسی جیسی فرصت سہولت اللہ نے دی ہے اس طرح اپنا ابھی سے ہدف بنائے۔ تو دیکھیے جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، آخرت کے اعتبار سے، تو وہ لوگ اپنے کسی لمحے کو ضائع نہیں کرتے، ہر لمحے کو قیمتی بناتے۔ چند دن پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ بھائی جو ہے میرا داماد ہے، اس کو پڑھنے کا اتنا جنون ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، اور پڑھنے کا اتنا جنون ہے کہ اس نے بہت سی ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں، اب وہ میری بیٹی پہ توجہ ہی نہیں دیتا، اور ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بھی کتاب ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے کتاب پڑھ رہا ہے۔
کہتے ہیں اتنا اس کو پڑھنے کا جنون. تو دیکھیے یہ اہل دنیا ہے تو وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا. بیت الخلاء میں بھی پڑھتا ہے کہتے ہیں بس, اور جب بس میں جاتا ہے تو کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے, گھر میں آتا ہے تو کتاب ہاتھ ہوتی ہے, کھانا کھا رہا ہے کتاب ہاتھ میں. تو جو لوگ کامیاب یعنی کسی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں وہ پہلے سے اپنا شیڈول بناتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو ہم بھی ابھی سے طے کریں کہ بھئی مجھے رمضان کی آمد شروع ہوتے ہی یہ عمل کرنا. یہ نہیں کہ جب رمضان آئے گا تو دیکھیں گے, اب رمضان آئے گا تو دیکھیں گے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ نفس کی سستی ہے. پھر کیا ہوگا, رمضان آئے گا تو کہیں کل سے شروع کریں گے, آج تو پہلا روزہ ہے, آج تو بڑی تھکن ہو گئی اور آج تو بڑی ہمت نہیں ہے, کل سے شروع کریں گے. اب کل آئے گی تو کہیں گے اب تو جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد ہفتے سے انشاءاللہ معمول پورے کریں گے. اب ہفتہ آئے گا تو کہیں گے بھائی ابھی تو ہمت نہیں ہو رہی, کل سے کریں گے. اور ایسے ہی دیکھتے رمضان بیت جائے گا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اسی لیے ابھی سے ہم اپنے شیڈول کو بنائیں کہ مجھے ظہر کے بعد کیا کرنا ہے, عصر کے بعد کیا کرنا ہے, مغرب کے بعد کیا کرنا ہے. سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ سجدہ, اس کی پابندی ہو جائے. الحمدللہ سال بھر دعائیں چلی, ان دعاؤں کی میں رمضان میں خاص طور پہ مشق کروں, اس نیت سے اہتمام سے موقع کی دعائیں پڑھوں کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ مجھے ہر موقع پر پڑھنے والی دعاؤں کی توفیق دے اور اس موقع پر مجھے یاد آئے. تو رمضان میں اگر آدمی ہمت کر کے اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ سارے سال توفیق ملے گی. تو ابھی سے آدمی اپنے ترتیب کو متعین کرے کہ مجھے یہ عمل اس وقت کرنا ہے, یہ عمل اس وقت کرنا ہے, اور پھر جیسے رمضان کا چاند نظر آئے بس عمل شروع کریں. ہمت نہ ہاریں, سستی غفلت کو قریب نہ آنے دیں. آرام میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو جائے کوئی حرج نہیں, مگر ہمت سے آدمی کام کرے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. دیکھیے ساری رات جاگنے والے ہوتے ہیں, جو جب سیزن آتا ہے تو یہ درزی ساری رات جاگتے ہیں رمضان میں کیونکہ انہیں پیسہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر سہولت دی ہے اور زیادہ محنت کا کام نہیں ہے تو آدمی رات بھر جاگ کر تلاوت کرے, تراویح کے بعد تھوڑی دیر آرام کرے, پھر تلاوت شروع کر دے اور قضا نمازیں شروع کر دے, کچھ نہ کچھ عمل میں لگا رہے. تو بہرحال اللہ کے محبوب نے فرمایا, صدیقہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان, کہ شعبان کو اس طرح یاد رکھتے تھے ما لا یتحفظ من غیرہ, کہ دوسرے مہینے کو اتنے اہتمام سے یاد نہیں فرماتے تھے. ثم یصوم لرؤیت رمضان, پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے, رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے. فإن غم علیہ, اور اگر 30ویں شعبان کی رات کو مطلع ابر آلود ہوتا اور چاند نظر نہیں آتا تو عدت 30 یوم, 30 دن پورے شمار کرتے. ثم صام, پھر روزہ رکھتے. یعنی جیسے ہی 29 شعبان ختم ہوئی, 30ویں شب شعبان شروع ہوئی تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ چاند دیکھتے اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ شروع کر دیتے. چاند نظر نہیں آتا, مطلع ابر آلود ہوتا اور چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن کی گنتی پوری فرماتے, پھر اس کے بعد روزہ رکھتے. ایک ایک ادا اللہ کے محبوب کی محفوظ فرمائی ہے صحابہ نے, ایک ایک عمل حضور کا محفوظ فرما دیا. تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جیسے ہی 30ویں شب شعبان ہو تو ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. نظر آ جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں نظر آئے اور کوئی اطلاع بھی نہ آئے تو پھر آدمی 30 دن شعبان کے پورے کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے 29 شعبان پوری ہو گئی, 30ویں شب کو چاند دیکھا, لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جا کر اللہ کے رسول کو خبر دی کہ انی رأیت, کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا چاند. فصاما, اللہ کے رسول نے میری خبر کو قبول فرمایا اور خود بھی روزہ رکھا. وامر الناس بصیام, اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جا کے خبر دے دی, اللہ کے رسول نے میری خبر پر اعتماد فرمایا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے رسول جانتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اعرابی آیا, دیہاتی آدمی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا انی رأیت الہلال, کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا. تو اللہ کے رسول اس کو جانتے نہیں تھے, گاؤں کا آدمی تھا. تو اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟
تو اس نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم، تو اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا اذن فی الناس ان تصوموا غدا، کہ اے بلال اعلان کر دو لوگوں کو کہ کل روزہ رکھیں۔ ایک دیہاتی کی جب وہ مسلمان ہے آ کر گواہی دیتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی گواہی قبول فرمائی۔ اگلی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ رمضان آنے سے ایک دن پہلے اور 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے۔ دیکھیے حضور ایک عمل بتلا رہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے روزے شروع نہ کر دو، رمضان آ جائے پھر رکھو۔ بھائی روزہ رکھنا کون سا گناہ، یعنی روزہ رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، اگر آدمی رمضان کی آمد سے 2 دن پہلے ہی رکھ لے تو کیا حرج ہے؟ مگر حضور فرما رہے نہیں، اس طرح تم یہودیوں کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ یہودی روزوں کی تعداد کو بڑھا دیتے تھے اپنی طرف سے، تو تم بھی بڑھانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے 30 روزے یا 29 روزے رکھے، تم 2 دن پہلے شروع کر دو گے تو 32 یا 31 روزے رکھو گے۔ اپنی طرف سے کیوں زیادتی کرتے؟ یہ حضور صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی کمی بھی نہ کرو، کوئی زیادتی بھی نہ کرو۔ جو شریعت کا حکم ہے جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے میں رہنے دو، نہ اس کو کم کرو نہ زیادہ کرو۔ تو حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ کوئی تم میں سے رمضان آنے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کرے۔ الا یکون رجل کان یصوم صوما، ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی تو عادت ہے۔ مثلا ایک آدمی کی عادت ہے پیر کو روزہ رکھنے کی، اور اتفاق سے 29 تاریخ جو شعبان کی آ رہی ہے وہ پیر کے دن ہے تو وہ رکھ لے۔ اب 29 کے پیر شعبان کو روزہ رکھا، اگلے دن چاند نظر آ گیا تو اگلے دن رمضان کا روزہ رکھے، تو ظاہراً تو اس نے بھی ایک روزہ بڑھا دیا۔ تو حضور تو فرما رہے تھے نہیں رکھو، مگر حضور نے فرمایا جس کی عادت ہے کہ ہر جو ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا ہر مہینے کے آخری 3 دن کے روزے رکھنے کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ تو رکھ سکتا ہے۔ بل اس کے علاوہ کوئی آدمی صرف یہ سوچ کر کہ چلو بھائی رمضان آ رہا ہے 2-4 روزے پہلے سے رکھنا شروع کر دو، اس کو منع فرمایا۔ ہر عمل کے درجے بتائیں حضور نے، تو فرمایا کہ الا یکون رجل کان یصوم صوما، مگر یہ جو آدمی پہلے سے روزہ رکھتا ہے اس دن میں وہ تو رکھ سکتا ہے۔ فلیصم ذلک الیوم، اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ من صام الیوم الذی یشک فیہ، جو اس دن روزہ رکھے جو اس کو یوم شک کہتے ہیں، یعنی جو 30ویں شعبان کا دن ہے اس کو یوم شک کہتے ہیں، بشرطے کہ 30ویں شب شعبان میں مطلع ابر آلود تھا، ہر طرف بادل ہی بادل تھے، چاند نظر نہیں آیا۔ اب ہو سکتا ہے چاند ہو اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آیا، تو اب یہ 30 شعبان نہ ہو، 1 رمضان ہو، اور یہ بھی ہے کہ چاند نہ ہی ہو تو واقعی 30 شعبان ہو۔ تو اب یہ جو 30 شعبان کا دن ہے اس میں شک ہو رہا ہے، بشرطے کہ 30ویں شب میں مطلع ابر آلود ہو، غبار آلود ہو، تو اب یہ یوم شک ہے۔ تو یوم شک کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم شک کا روزہ رکھے فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بھائی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے حضور کی نافرمانی کی، یوم شک میں روزہ رکھے۔ بات وہی ہے کہ اپنی طرف سے زیادتی کرے گا، روزے بڑھتا ہے، چلو بھائی آج یوم شک ہے، ہو سکتا ہے رمضان ہو، چلو شروع کر دو روزہ رکھنا، کیا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، اب چاند تو نظر آیا نہیں اور یہ روزہ رکھ رہا ہے، اپنی چلا رہا ہے دین میں اپنی نہیں چلے گی، دین میں اللہ اور اللہ کے رسول کی چلے گی، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کی اجازت ہی نہیں، یہ دین کی تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، رواہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، دارمی شریف میں بھی ہے۔ اتنی ساری حدیث کی روایتوں میں
کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ جو یوم شک کا روزہ رکھے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حضور کی نافرمانی کی۔ تو روزہ رکھنے میں کیا نافرمانی؟ اللہ کا حکم۔ روزہ تو کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ سارے فضائل روزے کے ہیں، مگر یہ حضور کی نافرمانی شمار ہو۔ کب؟ جب کہ روزہ کب رکھ رہا ہے؟ یوم شک کے دن رکھ رہا ہے، اسی لیے یوم شک میں روزہ رکھنے کو منع فرمایا۔ مگر بات وہی آئے گی جیسے پیچھے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی کہ جو پیر جمعرات کا پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، اگر اتفاق سے یوم شک جو ہے پیر یا جمعرات کو آ گیا تو وہ تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ ان کا تو پہلے سے معاف ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ ہم بڑے ضعیف، ہم بڑے کمزور، یا اللہ ہم سے موسم کی شدت برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہمارے ذوق کو دیکھتے ہوئے ہمارے روزوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پورا مہینہ گزروا دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی ناگہانی سے، ہر قسم کی ناگواری سے، ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے پوری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ جیسے آپ کے محبوب و مقبول بندے رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، یا اللہ اس طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رمضان کے لیل و نہار کے ہر لمحے کی پوری قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، آپ ہماری تربیت فرما دیجیے، ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے۔ یا اللہ موسم کی شدت سے ہم سب سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ذوق کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے، سہولت فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یا اللہ رمضان کے پورے روزے رکھوا لیجیے، ہر روزے رکھنے کی پوری توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تراویحوں میں اہتمام سے شرکت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سننے کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے، روزہ رکھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ عبادت ہم دل کی خوشی سے کرنے والے بن جائیں، اس کا ہمیں ذوق اور شوق دے دیجیے۔ یا اللہ یہ روزے کے اندر جو آپ نے لذت رکھی ہے وہ لذت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تراویح کی لذتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اس مہینے کی پوری برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ سے خوب لینے والا بنا لیجیے۔ یا اللہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو آپ اپنا بنائیں گے، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، ہمیں بھی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، تقوی والی زندگی ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جیسے آپ کے متقی بندے زندگی گزارتے ہیں اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہم پر بجلی کی نعمت کی فراوانی فرما دیجیے، پانی کی نعمت کی فراوانی فرما دیجیے، گیس کی نعمت کی فراوانی فرما دیجیے، پھلوں کی، سبزیوں کی، ہر قسم کی اجناس کی برکتیں دے دیجیے، فراوانی عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی قحط سالی سے، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ناشکریوں کی وجہ سے، ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو واپس نہ لیجیے۔ یا اللہ خوب برسائیے، اپنی نعمتوں کو ہم پر خوب بہائیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے، جنہوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی نیک تمناؤں کو جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی نیک تمناؤں کو جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے۔ ہم میں سے جن کے والدین عزیز اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، جن کے والدین ہم میں سے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.